السلام علیکم میرے دوستو، کل پرسوں سے کچھ سیاسی پہلوؤں پہ بات جاری ہے، تو آج اس حوالے سے جو نیا موضوع ہے وہ 1945-46 کی جو جنگ عظیم دوم ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ لوٹتے ہیں اس طرف ذرا کہ اس جو ورلڈ وار 2 ہے اس میں دیگر محاذوں پہ لڑائی کے علاوہ جو ہوا، جس کی طرف آج میں نے تذکرہ کرنا ہے، جس کا میں نے آج حوالہ دینا ہے، وہ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام تھا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہٹلر کا خیال تھا، ہٹلر کو یقین تھا، جو اس کے ساتھی تھے ان کو یقین تھا کہ جو جنگ عظیم اول میں 1914 15 16 میں جو جرمنی کو شکست ہوئی ہے، اس شکست کی وجہ اور جرمنی کے دنیا کے دیگر ملکوں سے پیچھے رہ جانے کی وجہ، وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں صرف ایک قوم کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ جرمن ہے۔ جرمنی کو جو قوم ہے وہ دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور اگر if the German nation is lagging behind, he thought, he concluded, he analyzed that the Jews were mainly responsible for the downfall, for the weaknesses of, for the decline of, for the defeat of Germany in World War I. ورلڈ وار 1 میں جرمنی کی شکست کے بعد ہٹلر نے باقاعدہ کمیشن بنائے جائزہ لینے کے لیے، انویسٹیگیشنز کی کہ کہاں کہاں فلاز ہیں، جرمن پالیسی میں کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی ہے، کہاں کہاں جرمن سے کوئی فالٹس اینڈ فلاز ہوئے ہیں، کون کون سی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے جرمنی ایسرٹ نہیں کر پایا جنگ عظیم اول میں اور اس کے آس پاس کے تمام واقعات میں۔ تو اس نے جو رزلٹ نکالا وہ یہ تھا کہ جوز آر ریسپانسبل فار دا ڈیفیٹ آف جرمنی، لہذا اس نے جتنے طریقے انسانوں کو قتل کرنے کے کوئی انسان ایجاد کر سکتا تھا وہ ایجاد کیے، اور یہودیوں کو قتل عام کیا۔ کبھی انہیں جمع کر کے کسی امداد دینے کے بہانے یا کسی اور بہانے سے اکٹھا کیا، کسی ہال میں، کسی فیکٹری میں، کسی فیکٹری کے ہال میں، اور وہاں گیس چھوڑ دی۔ کبھی کہیں اکٹھا کیا اور فائر کھول دیا، اور کہیں یہودی آتے گئے اور جو کاٹنے والی مشین ہے وہ چلتی گئی، تلوار چلتی گئی۔ جب سے وہ اس کام میں مصروف تھا تو اس نے کہا یہ بات کہ I have massacred the Jews، میں نے یہودیوں کا قتل عام کیا ہے، اور میں نے چند ایک کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ میرے آنے کے بعد آنے والے دنوں میں دنیا پہ ثابت ہو جائے کہ میں نے یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا تھا۔ He said that he had spared some Jews, he had left some Jews alive to show to the world why he had killed them, why he had murdered them۔ اسی واقعے کو، اسی جو ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہے، اسی کو پھر ہولوکاسٹ کہا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہانی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اتنا زیادہ قتل عام نہیں ہوا تھا، باقی پھر کہانیاں ہیں نا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو دیگر یورپی ممالک ہیں، جن میں فرانس شامل ہے، جس میں انگلینڈ شامل ہے، ان یورپی ملکوں نے جنگ عظیم اول کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی
پہلے سے ہی پلان کے تحت یہودیوں کو یورپ سے نکالنا شروع کر دیا تھا، اور پھر یہ 2 3 4 مراحل میں یہودیوں کو فلسطین کے علاقے میں بسانے کا عمل مکمل ہوتے ہی اسے اسرائیل کا نام دے دیا گیا۔ اس طرح سے یہودیوں کو اس طرح سے انہوں نے نکال کے 2 کام کیے یورپین نے، پورے یورپ سے، امریکہ سے بھی نکالا گیا انہیں بڑی حد تک، ایک پالیسی کے تحت۔ اس سے 2 مقاصد حاصل کیے۔ نمبر 1 تو یہ مقصد حاصل کیا کہ یہودیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہودی جو یورپین سسٹم میں، گورنمنٹ سسٹم میں سرایت کر چکے ہیں، ان کو نکال باہر کیا۔ ان کا جو اثر ہے، وہ ان کا جو انفلوئنس ہے، اسے ریڈیوس کر دیا پورے یورپ نے یہ کر کے۔ جب ہٹلر نے یہ کیا تو جرمنی سے پھر بھاگے آئنسٹائن سمیت یہ، اور کوئی کہاں بس گیا، کوئی کہاں بس گیا، اور بہت سے اسرائیل پہنچ گئے پالیسی کے تحت جہازوں میں لاد لاد کے۔ روس سے بھی نکلے یہودی، اتنی نفرت، کیونکہ روس کا بھی بہت سا حصہ یورپین ہی کہلاتا ہے، بن جاتا ہے۔ ایک مقصد یہ حاصل کیا کہ they got rid of the Jews, they got rid of the majority of the Jews and expelled them out of Europe۔ دوسرا یہ حاصل کیا کہ انہیں ایک فلسطینیوں کے جو علاقہ ہے، اپنا جو وطن ہے، اس میں لا بسایا ایک پالیسی کے تحت۔ اور امریکن پاور اور یورپین پاور اس کے پیچھے تھی کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کریں گے امریکہ اور یورپ، کیونکہ انہوں نے بسایا ہے اسے، انہوں نے آباد کیا ہے اسے۔ اب تک یہی صورتحال ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ چند دن پہلے تک یہی صورتحال ہے۔ جو ایران امریکہ کی جنگ ہوئی ہے نا، اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ وہ جو ریئلائزیشن ہوئی ہے، وہ کیا ریئلائزیشن ہوئی ہے، تبدیلی کیا آئی ہے؟ چلیں پہلے تبدیلی کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، پالیسی میں ریئلائزیشن کیا ہوئی ہے اس کی بات تو بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے جو عرب ممالک ہیں ان کی بیوقوفی کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے جو تیسرا مقصد حاصل کیا فلسطین کے علاقے میں اسرائیلیوں یہودیوں کو بسا کے، وہ یہ تھا کہ جو نئے انہوں نے اپنا عرب ملک بنائے تھے سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کر کے 1920-21-22 میں جنگ عظیم اول کے بعد یہ جو درجنوں ملک بنا دیے، قطر، لیبیا، عراق، شام، اور ان میں اپنے پسند کے ڈکٹیٹر بٹھا دیے، انہیں قابو کرنے کے لیے، انہیں مسلسل اپنے ڈر میں رکھنے کے لیے کہ یہ سہمے رہیں، ڈرتے رہیں بیٹھے، ان کے سینے میں یہودیوں کا ملک اسرائیل بسا دیا۔ اور یہودیوں کو تھا کہ ان کو دبا کے رکھنا ہے۔ ان میں سے کسی مسلمان ملک کو آپ نے ایک لمٹ سے زیادہ ترقی نہیں کرنے دینی۔ ان کا کوئی سائنسدان زندہ نہ بچے، ان کا کوئی بڑا جو کوئی اسکالر پیدا ہو جائے اسے زندہ نہیں رہنے دینا، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے نہیں رہنے دیا۔ جب سے اسرائیل بنا ہے، اس کی داغ بیل ڈلی ہے 1945 46 47 کے بعد سے، اس نے بیسیوں مصری، لیبیا کے رہنے والے، عراق کے رہنے والے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے سائنسدان چن کے مارے تاکہ یہ ان کا قد چھوٹا ہی رہے، یہ بونے رہ جائیں۔ اور انہی عرب ممالک نے اسرائیل سے اپنے تحفظ کے لیے، اسرائیل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اسرائیل کے رکھوالے امریکہ سے مدد طلب کر لی۔
امریکہ تو پہلے ہی ان عرب ملکوں کو سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کر کے یہاں ڈکٹیٹر کو حکومتیں دے چکا تھا. وہ تو پہلے ہی احسان مند تھے ڈکٹیٹر سارے ہی کہ امریکہ نے انہیں الگ وطن دے دیے حکومت کرنے کے لیے، آمرانہ طرز حکومت چلنے کے لیے خاندانی حکومت قائم کر دی انہوں نے سعودی عرب میں، لیبیا میں، عراق میں، شام میں. وہ تو احسان مند تھے، احسان مند بھی تھے، اور پھر انہوں نے اسے رکھوالا بھی مان لیا. اور وہی امریکہ جس نے خنجر آباد کیا تھا تمام مسلمان ملکوں کے سینے پہ لا کے اسرائیل، وہی اسرائیل کے خلاف امریکہ سے مدد طلب کرنے لگے. یو سی، یعنی وہ جیسے بیڑوں کی رکھوالی کرنے کے لیے لٹیرا رکھ لیا. وہ جیسے وہ شعر ہے نا میر کا، میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. انہیں بھول گیا اس وقت کہ اسرائیل تو امریکہ تو ایک ہی ہے، تو امریکہ سے کیسے معاہدے ڈیفینس کے کہ جب ہم پہ حملہ کرے گا اسرائیل، جب کوئی اور حملہ کرے گا تو آپ ہمیں بچائیں گے. بابا کمال ہوگی بابا، اسرائیل نے حملے کرنے ہیں، امریکہ نے ہی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفینس کا، اور ہم یہ کہ ہم اسرائیل کا تحفظ کریں گے. جب اسرائیل حملہ کرے گا عرب ملکوں پہ، اور پھر ہوتا رہا، یہی ہوتا رہا. یعنی امریکہ کے زیر نگرانی اسرائیل عرب ملکوں پہ حملہ آور ہوتا رہا، اور وہ بیچارے اکیلے لڑتے رہے تمام معاہدوں کے باوجود. اور اسرائیل آہستہ 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 اس ملک کی زمین پہ، کبھی اس ملک کی زمین پہ تھوڑا تھوڑا کر کے قبضہ کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ مصر، شام اور اردن وغیرہ وغیرہ کی زمین پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ چھڑوا نہیں سکے اپنے رکھوالے امریکہ سے ہونے والے معاہدوں کے باوجود. مصر نے بھی معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ، تو وہ زمین دے کے ہی کیا، چھڑوا کے نہیں کیا. تو یہ بیوقوفی کا عالم یہ ہے، حماقت کا یہ عالم ہے کہ عرب ملکوں نے اپنے حفاظت کے لیے ڈالر دینے شروع کر دیے، تیل کی کمائی والے ڈالر امریکہ کو، کہ آپ ہمارا تحفظ کریں گے، جن میں سعودی عرب شامل ہے. تو بابا وہ تحفظ کرے گا، وہی تو مروائے گا. اور وہ اسرائیل کو ڈرا ڈرا کے ان سے پیسے لیتا رہا، ان سے ڈالر اینٹتا رہا، اور امریکن بینک بھرتے رہے، امریکن بل بھرتے رہے. اور اس وقت کیا ہوا ہے؟ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی جنگ پہ، جو 2026 میں اپریل میں ہوئی ہے، مارچ میں ہوئی ہے. اس میں کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے بغیر سوچے اندازہ کیے کہ جب ایران رسپونڈ کرے گا، اسرائیل نے بھی نہیں سوچا، اسرائیل کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ عرب ملکوں کو نقصان پہنچائے. اس کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے. اس کو تو ہو سکتا ہے پورا اندازہ ہو کہ جب ہم ایران پہ حملہ کریں گے تو ایران اس سے پہلے کہ دور جا کے امریکہ پہ یا اسرائیل پہ حملہ کرے، وہ پہلے ہمسایہ ملک یو اے ای پہ، بحرین پہ، اردن پہ وغیرہ وغیرہ پہ، سعودی عرب پہ حملہ آور ہوگا، کیونکہ وہاں امریکی اڈے موجود ہیں. اور دیکھیں کہانی پھر دیکھیں کیا ہوئی کہ وہ اڈے جو امریکہ نے سعودی عرب میں، یو اے ای میں وغیرہ میں، کویت میں بنا رکھے تھے ان ملکوں کے تحفظ کے لیے پیسے لے کے، جب وہاں ایران نے بمباری کی تو امریکی بھاگ گئے اڈوں سمیت، اور رہ گیا یو اے ای اکیلا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جو بچانے والا تو بھاگ گیا. یہ ان کی عقل ہے، یہ ان کی دانش ہے کہ دیکھیں کیا ہوا ان کے ساتھ. پھر اب رکتا امریکہ، حفاظت کرتا ان ملکوں کی ایران کے خلاف، لیکن نہیں، خود کو بچا کے لے گیا. چلو نہ حفاظت کرتا، کم از کم بھاگتا تو نہ، لیکن حفاظت کرنے والا جو گارڈ تھا وہ بھاگ گیا، اور رہ گئے پیچھے شکاری تھے ہاتھ مرنے کے لیے. ایران نے پھر مارا، پہلے اس کو بھگا دیا امریکہ کو اڈوں سمیت، پھر ان کو تنہا ہو گئے تو پھر میزائل شروع. لیکن تکلیف کسے ہوتی رہی؟
عرب ملکوں میں۔ امریکہ نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے ثابت ہو کہ اسے عربوں کے ہونے والے نقصان کا، ہونے والی تباہی کا دکھ ہے۔ اس نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ وہ اگر بھاگا ہے، اگر سیز فائر پہ راضی ہوا ہے تو اپنے مفادات کے لیے ہوا ہے، وہ اسرائیل کے لیے ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کی تباہی جو ہے وہ یقینی ہو رہی تھی، اور یہ کہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو رہی تھی، امریکہ کے دوست اس کے خلاف ہو رہے تھے، کیونکہ دنیا میں عدم استحکام آ گیا، معیشت برباد ہو گئی امریکہ کی وجہ سے۔ وہ جنگ جو امریکہ نے بغیر سوچے ایران کے خلاف لڑی، شروع کر دی، اسرائیل کی جسے بولتے ہیں چک چکا میں آ کے۔ اب ہم وہاں پہنچتے ہیں جس کے لیے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ جرمنی نے یہودیوں کو مارا تھا 60 لاکھ کو، کہ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم ہمارے زوال کے، ہماری کمزوریوں کے، ہمارے زوال کے، ہماری شکست کے ذمہ دار ہو۔ اور یہ ایسی وہ جیسے کتے کی دم ہوتی ہے، یہ ویسی ہی نسل ہے یہودی، انہوں نے وہی کرنا ہے جس نے ان پہ احسان کیا ہے، جس نے ان کو پناہ دی ہے، انہوں نے اسے ہی نقصان پہنچانا ہے۔ یہی ان کی فطرت ہے اور یہی انہوں نے کیا ہے۔ اس وقت جو امریکہ کی درگت بنی ہے ایران کے ہاتھوں، اس وقت جو امریکہ کی درگت بنی ہے چین کے ہاتھوں، اس وقت جو امریکہ کی درگت بنی ہے روس کے ہاتھوں، اور اس وقت جو امریکہ کی درگت بنی ہے نیٹو کے ہاتھوں، یورپی اتحادیوں کے ہاتھوں، جنہوں نے مورل سپورٹ ہی نہیں دی، ملٹری سپورٹ تو بہت دور کی بات ہے، مورل سپورٹ نہیں دی۔ انہوں نے کہا آپ نے غلط جنگ چھیڑی ہے، ایران کا موقف ٹھیک، آپ نے ایک بغیر سوچے سمجھے، آپ فولز پیراڈائز میں رہتے ہوئے آپ نے جنگ چھیڑ دی۔ لیکن چھیڑی کیوں؟ اسرائیل نے۔ اس جنگ میں جو واحد فائدہ ہوا ہے وہ اسرائیل کا ہوا ہے۔ تباہی تو ہوئی ہے لیکن فائدہ بڑا ہوا ہے، ایران پیچھے چلا گیا۔ عرب ممالک اس قابل نہیں رہے، لبنان سمیت، کہ وہ اسرائیل کو پریشانی پیدا کر سکیں، اور حتیٰ کہ امریکہ ذلیل ہو گیا۔ اور اس میں بھی اسرائیلی کامیابی ہے۔ وہ کیسے کامیابی ہے؟ اسرائیلی کامیابی ایسے اب ہے، انہوں نے یہی چاہا تھا، جس پہ احسان جو ان پہ احسان کرتا ہے اسی کو مرواتے ہیں وہ، اور انہوں نے اپنے اسی موسم کو امریکہ کو مروا دیا۔ اگر وہ نہ چاہتے تو امریکہ کو بچا لیتے، کسی بھی مرحلے پہ بچا لیتے، لیکن وہ آج بھی امریکہ کو ذلیل کرنے کے چکر میں ہیں، مروانے کے چکر میں ہیں۔ کیا ہوا معاہدہ جس میں لبنان شامل تھا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ وہ نہیں چاہتے جنگ بندی ہو، وہ چاہتے ہیں مزید درگت بنے امریکہ کی۔ اور اگر اب بھی امریکہ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس قسم کی نسل ہے، یہ کس قسم کی قوم ہے، تو پھر امریکہ کی جو باقی بربادی جو ہے وہ دور نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس اب سپر پاور رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جو درگت ایران نے اس کے ساتھ کی ہے نا، جن شرائط پہ سیز فائر ہوا ہے، امریکہ جن شرائط پہ سیز فائر کرنے پہ مجبور ہوا ہے، اس سے اس کی سپر پاور ہونے کی جو اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور ختم کروانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اسرائیل اور اس کے ایجنٹ، جنہوں نے امریکہ کو اسے غیر ضروری تباہ کن جنگ میں دھکیل دیا، دھکا دے دیا، اور وہ نیم پاگل صدر امریکہ ٹرمپ کود پڑا اس جنگ میں، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تجزیہ بہت تلخ ہے لیکن حقیقت یہی ہے، یہی ہوا ہے۔ اس کو اور کتنا نرم کر کے پیش کیا جا سکتا ہے جو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ کروایا ہے۔ اور اگر اب بھی امریکہ کو احساس نہیں ہوتا، امریکیوں کو احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے آستین میں سانپ پال رکھا ہے، وہ عرب ملکوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا خود امریکہ کے لیے۔ اس نے امریکہ کو مروا دیا، امریکہ کا سارا اسلحہ چلوا دیا اپنے دشمنوں کے خلاف۔ امریکہ کی کیا دشمنی ہے ایران سے؟ کیا خطرہ اسے ہے؟ اس کے پاس بم ہے بھی تو کیا خطرہ ہے؟ اس کے پاس ایک بم ہے،
امریکہ کے پاس ہزاروں ہیں، چین کے پاس بم ہیں، تو امریکہ کو کیا خطرہ ہے ان سے؟ اگر خطرے کی بدبو آتی تھی، خطرے کی فیلنگ ہوتی تھی، تو اسرائیل کو ہوتی تھی ایران کے ایٹم بم سے۔ امریکہ تو 12,000 کلومیٹر پہ بیٹھا ہے، میل پہ بیٹھا ہے، وہاں تو اپنا کچھ کر لے امریکہ، وہاں تو ایران کچھ کر لے، وہاں بم پھینک نہیں سکتا وہ بھی تو اس کے پاس ہے نا بیوقوفی کہ بم تو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کے لیے کیا خطرہ ہے؟ کیوں خطرہ ہے؟ وہ نارتھ کوریا کے ہے پاس ہے بم ہے، وہ خلاف ہے ان کے، وہ کہتا ہے آؤ مارو مجھے، میں جواب دوں گا آپ کو، اس سے بھی خطرہ نہیں ہے، اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ بابا انڈیا کے ایٹم بم سے پاکستان کا کیا خطرہ ہے؟ اگر ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے اس سے، ہم نے مخالفت مول ہی نہیں لینی، پھر خطرہ کیا ہے؟ ایٹم بم تو دنیا کا سب سے بڑا اسٹیبلائزر ہے، جنگ رک جاتی ہے اس سے، بندہ ملک 1000 بار سوچیں گے۔ امریکہ نے شکست تسلیم کر لی ہے جنگ میں، بم استعمال نہیں کیا، آپ کے سامنے ہے۔ کیا کرنا ہے ان 1000 بموں کا جو آپ کو شکست نہیں پہنچا سکے اس ملک سے جس کی آپ نے تمام ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی ہیں، دعویٰ کر رکھا ہے؟ کیا فائدہ ان بموں کا؟ جب فائدہ کوئی تو نقصان کیا ہے ان کے ہونے کا؟ یو سی، اسرائیل از دا مین کلپریٹ ان دس کانفلکٹ۔ یہ جو بربادی ہوئی ہے، دنیا کی بربادی ہوئی ہے، یہ جو امریکہ کی جو سپر پاور اسٹیٹس چیلنج ہوئی ہے، جو اس کی درگت بنی ہے، اس کے ذمہ دار اسرائیل ہے، اور اس نے بعد نہیں آنا، وہ پھر یہی کروائے گا امریکہ کے ساتھ، چند سال بعد پھر بھی یہی کروائے گا، چند مہینے پہلے بھی کروایا تھا، اس وقت بھی امریکہ نے جنگ بند کروائی، جنگ جب اسرائیل کے کوئی ایران تباہ کر رہا تھا۔ کس کی ہوئی؟ اسرائیل کی؟ نو، امریکہ۔ اسرائیل کو کون جانتا ہے؟ وہ تو اس کا بغل بچہ ہے۔ تو آج کا جو ویلا اس موضوع پہ ہے کہ اللہ کرے امریکیوں کو اور امریکہ کے کرتا دھرتا لوگوں کو جلد احساس ہو جائے کہ اسرائیل انہوں نے اپنے آستین میں سانپ پال رکھا ہے، اس سانپ کو جتنی جلدی کچل دیں اتنے اچھا ہے۔